بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں ساتھی، بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں اور میرے تمام رفقاء ہم ادا کرتے ہیں، اور آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں کہ اس رب کریم کی کریمی اور اس رب رحیم کی رحیمی، کہ اس رب نے آج ہمیں زندگی میں پھر یہ موقع نصیب کر دیا، یہ بابرکت محفل نصیب کر دی۔ اللہ اس محفل کی برکتیں جو ہمارے اکابر و اسلاف نے بیان کی ہیں، اللہ وہ ساری کی ساری برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چونکہ اب وقت کم ہے، نماز بھی انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے، میں آخر میں صرف آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی دعوات مستجابہ میں ضرور بضرور جامعہ فرقانیہ، ان کے متعلقین، اساتذہ، مدرسین، طلباء، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے، ہماری نسلوں سے یہ دین کا کام لے لے۔ چونکہ اس وقت بدلہ صاحب کدھر ہے؟ کیونکہ یہ دور، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ یقیناً فتنوں کا دور ہے۔ ایمان کے ڈاکو ہر گلی اور ہر چوراہے اور ہر راستے پہ، چاہے وہ شہر ہے یا دیہات ہے، ایمان کے ڈاکو مسلمانوں کے ایمان کو اچکنے کے لیے مختلف انداز، مختلف ذرائع اور مختلف وسائل سے اس وقت مسلمان کو ایمان سے خالی کرنے کے لیے اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں وہ بروئے کار لائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دنیا کفر وہ اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ مسلمان کو گولی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو بم سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو جبر سے ختم نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو میزائل اور ایٹم بم سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان کو اگر ختم کرنا ہے تو مسلمان سے مسلمان کا ایمان لے لو، مسلمان کو ایمان سے خالی کر دو، اور صرف نام کا مسلمان چھوڑ دو، تو دنیا کفر کے تھنک ٹینکس، دنیا کفر کا تمام اعلیٰ دماغ، دنیا کفر کی تمام ریسرچ وہ اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ اگر مسلمان کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اس مسلمان کے دل سے اللہ، اس کے محبوب اور وہ ذرائع اور وہ راستے کہ جن ذرائع اور راستوں سے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پھیل رہی ہے، یعنی یہ مدارس و مساجد و علماء، ان سے اس قوم کو دور کر دو۔ اس قوم کے دلوں میں مسجد کی نفرت، مولوی کی نفرت، مدرسے کی نفرت، دینی تعلیم کی نفرت، دین سے بیزاری یہ اس قوم میں ڈال دو تو یہ مسلمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نہ تمہیں گولی چلانی پڑے گی، نہ تمہیں بم مارنا پڑے گا، نہ تمہیں جناب من میزائل چلانا پڑے گا، یہ مسلمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جتنا دنیا کفر
اسلام، مسلمان اور خصوصاً مدارس و مساجد کے خلاف جتنا پروپیگنڈا، جتنا اپنا اربوں کھربوں ڈالروں کا سرمایہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، اپنے لے پالکوں کے ذریعے سے، اپنی ناجائز اولاد کے ذریعے سے الحمدللہ جتنا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اتنا ہی اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی مدد و نصرت سے الحمدللہ کہ اتنا ہی اسلام ابھر رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے کہ جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اور الحمدللہ کہ ابھر رہا ہے۔ آج اس سال صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کہ جو ہم حضرات علماء دیوبند کے مدارس کا جو وفاق ہے، ہمارا بورڈ ہے کہ جہاں پورے پاکستان کے مدارس اس بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں، اور جس طرح یہ دنیاوی تعلیم کے یہ پنڈی بورڈ، یہ اسلام آباد بورڈ، یہ کراچی بورڈ، یہ لاہور بورڈ، یہ ملتان بورڈ، یہ سرگودا بورڈ، یہ گجرانوالہ بورڈ، وہ تو ہر ضلع کا بورڈ ہے۔ مدارس دینیہ کے پورے ملک میں ایک بورڈ ہے۔ علماء دیوبند کا جو تعلیمی بورڈ ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ہے۔ علماء بریلی کا جو بورڈ ہے وہ تنظیم المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ہے۔ شیعہ کا جو بورڈ ہے وہ وفاق شیعہ کے نام سے ہے۔ 5 بورڈ ہیں اس وقت پاکستان میں۔ تو میں صرف وفاق المدارس کی کارکردگی اور علماء دیوبند کی کارکردگی وہ آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں کہ اس سال صرف وفاق المدارس العربیہ کی جو رپورٹ آئی ہے کہ الحمدللہ 80,000 حفاظ کرام ان مدارس نے آپ کو دیے ہیں۔ کتنے؟ 80,000 صرف حفاظ کرام، اور جس میں آپ کا بھی حصہ ہے کہ یہ 10 حفاظ کرام جنہوں نے آپ کے سامنے سبق سنایا، الحمدللہ یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ حضرت کدھر جا رہے نہ چھٹی نہیں من سے دعا کرا سو نہ دعا کرا سو چھٹی نہیں ہے بس سب کر رہے ہیں۔ تو صرف 80,000 حفاظ کرام، اور الحمدللہ تقریباً 27,000 علماء اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے سند شہادت العالمیہ الحمدللہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ قراء وہ علیحدہ ہے، شہادہ ثانویہ والے علیحدہ ہے، ثانویہ عامہ والے علیحدہ ہے، ثانویہ خاصہ والے علیحدہ ہے، عالیہ والے علیحدہ ہے، وہ ان کی تعداد اور ہے۔ یہ میں صرف آپ کو حفظ اور دور حدیث کی بتائی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ دنیا کفر کے تھنک ٹینکس نے اپنے ممالک کو باقاعدہ یہ رپورٹس دی ہیں کہ جب تک یہ علماء اور یہ مدارس اور ان مدارس کے ساتھ محبت کرنا والا مسلمان جب تک پاکستان کی سرزمین پر ہے، نہ دنیا یہودیت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ دنیا عیسائیت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج دنیا کفر آج یہ کہتے ہیں جی ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا کفر نہ میرے بم سے خوفزدہ ہے، نہ میرے میزائل سے خوفزدہ ہے، نہ تھنڈر سے خوفزدہ ہے، F-17 تھنڈر سے خوفزدہ ہے، نہ F-16 سے خوفزدہ ہے۔ دنیا کفر اگر وہ خوفزدہ ہے تو وہ تیرے اور میرے ایمان اور تیرے اور میرے کلمے سے خوفزدہ ہے۔ دنیا کفر آج اگر اپنے راستے میں، اپنے عزائم میں، اپنے نیو ورلڈ آرڈر میں اگر وہ رکاوٹ محسوس کر رہا ہے،
نہ وہ کسی جرنیل کو محسوس کر رہا ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کو محسوس کر رہا ہے، نہ کسی وزیر اعظم کو محسوس کر رہا ہے، نہ کسی صدر کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ اگر اپنے راستے میں رکاوٹ محسوس کر رہا ہے اور ان کو اگر کسی نے لوہے کے چنے چبوائے ہیں تو الحمدللہ وہ یہ مدارس دینیہ اور یہ ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ ٹھنڈی روٹیاں کھانے والے، الحمدللہ کہ ہر مدرسے کا ہر طالب علم آج دنیا کفر کے لیے ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ان کو رکاوٹ سمجھتا ہے، وہ آپ کو رکاوٹ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ دین سے محبت کرنے والا، جب تک یہ دین پہ مر مٹنے والا، جب تک یہ ناموس صحابہ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، امہات المومنین کی عزت کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے والا مسلمان جب تک اس سرزمین پر موجود ہے، دنیا کفر اپنے عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں آپ تمام احباب کہ آپ نے الحمدللہ دنیا کفر کو بریک لگائی، اور رب کائنات نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی، آج کے اس پرفتن دور میں بھی کہ ایک طرف پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کے وسائل، پوری دنیا کے ذرائع، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، اور کفر کے ساتھ ساتھ یہ منافقین کہ جو نام نہاد مسلمان اور ان کے ایجنٹ، یہ پوری دنیا کا کفر، یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا کا پورا کفر ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کے متوالے، اپنے سروں کی بازی لگانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، وہ صرف ایک اکیلے دوسری طرف کھڑے تھے، اور 20 سال کی تمام جبر و استبداد کہ یہ بھی اس دور کی تاریخ میں ہے کہ جتنی بمباری تورا بورا میں کی گئی، اتنی بمباری نہ جنگ عظیم اول میں ہوئی تھی، نہ جنگ عظیم دوم میں ہوئی تھی، لیکن آخر اللہ نے بتلا دیا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم آج میرے ہو جاؤ تو میری ساری قوتیں، میری ساری رحمتیں، میری ساری نصرتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ طالبان کو اللہ پاک نے جو تاریخی فتح دی ہے، یہ تاریخ انسانیت میں لکھی جائے گی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کا کفر اور ان کے ایجنٹ وہ ایک طرف اور تنہا اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے ایک طرف تھے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کا کفر ان کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ اور پھر جو ایگریمنٹ کیا، وہ ایگریمنٹ یہ نہیں کیا کہ افغانستان ہمارا ہو گیا، آپ یہاں سے چلے جائیں گے، نہیں، ایگریمنٹ کی پہلی شک یہ رکھی کہ ہم اپنے اداروں کی اصلاح کریں گے اور اپنے تمام کے تمام اداروں میں مکمل دین نافذ کریں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو دنیا کفر کو برداشت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سمیت اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور میں آپ کے اعزاء و اقرباء کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کو ہمارے لیے اور اپنے اعزاء اقرباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسے کے معاونین اور متعلقین کے لیے اللہ آپ سب کو صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔